وزیر اعظم اپنی بیٹی کو زندہ دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے اور آئندہ اپنی بیٹی کو ظالم بادشاہ کے پاس جانے سے منع کرتا ہے، لیکن اس کی بیٹی یہ کہہ کر اپنے باپ کو منع کر دیتی ہے۔ میں اپنے اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی بابا، جب وہ پوچھیں گے کہ اے نافرمان بیوی، تم اپنے گمراہ شوہر کو ظلم اور گناہوں کے دلدل میں اکیلا چھوڑ کر چلی آئی، اور وہ تمہاری قسم، وہ عہد کا کیا ہوا جو تم نے معصوم اور بے زباں عورتوں کو بچانے اور اپنے بھٹکے ہوئے شوہر بادشاہ کو صحیح راستے پر لانے کے لیے کی تھی؟ انجام کا آپ بھی انتظار کیجیے گا۔ خدا حافظ۔ حضور، اور شربت نوش فرمائیں گے آپ؟ نہیں، اب ہمیں جلدی سے بتاؤ کہ وہ دونوں بھائی کتے کیسے بن گئے؟ علی جاں، اس نیک مسافر نے بڑے عاجزی سے جن سے کہا، اے مکرم و معظم فقر جنات، ادھر دیکھ، یہ گناہ کی طرح کالے نظر آنے والے دونوں کتے میرے دو بھائی ہیں۔ یہ دونوں میرے وہ خودغرض دغاباز بھائی ہیں جنہوں نے خون کے برادرانہ مقدس رشتے کو اپنے لالچ اور حسد کی کند چھری سے کاٹ ڈالا۔ یہ اس انجام کو کیسے پہنچے، اس بات کا آغاز میرے والد بزرگوار کے بستر مرگ پر آخری وقت سے ہوتا ہے۔ انہوں نے ہم تینوں بھائیوں کو بلایا۔ آؤ میرے لختے جگر، ان تھیلیوں میں 1000 اشرفیاں ہیں۔ اس کے علاوہ میں تمہیں کچھ اچھی عادتیں اور نصیحتیں دے کر جا رہا ہوں، ان پر چلنا۔ محنت اور ایمانداری سے کماؤ گے تو اللہ تمہیں کسی کا بھی محتاج نہیں رکھے گا۔ تم قسم کھاؤ کہ تم تینوں ایک دوسرے کے بازو بن کر رہو گے، تم ہمیشہ اتفاق اور محبت سے رہو گے۔ قسم کھاتے ہیں رب العزت کی، جیسا آپ نے کہا ہے ہم ویسا ہی کریں گے۔ اللہ پروردگار، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہمیں چھوڑ کر مت جائیے بھائی جان، آپ دونوں شہر بشارت چھوڑ کر اتنی دور شہر جوہلا کیوں جا رہے ہیں؟ ہم نام سے ہی نہیں، دولت سے بھی امیر و کبیر بننا چاہتے ہیں۔ اللہ کرے آپ امیر و کبیر بنے، مگر مجھ غریب بھائی کو بھول مت جائیے گا۔ آپ دونوں بھائیوں کے سوائے میرا اور ہے ہی کون؟ الوداع الوداع۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ و ناصر ہو آپ کا۔ یہ تو بگڑے ہوئے آدمیوں کی محفل ہے۔ کبھی بگڑے ہوئے لوگ ہی زندگی کا مزہ لوٹتے ہیں۔ اچھا تم بھی لوٹو، حسن دیکھو۔ ادھر چھوٹے بھائی کو کاروبار میں ترقی ملتی ہے، وہ پورے شہر میں
اپنی سخاوت کی وجہ سے سخی مشہور ہو جاتا ہے، اور دونوں بڑے بھائی اپنی عیش و عشرت کی وجہ سے جو مال و دولت باپ کا دیا ہوا لے کر آئے تھے وہ بھی اجاڑ بیٹھتے ہیں۔ اس ملک سے کیا سوچ کر نکلے تھے اور کیا بن کر آئے ہیں؟ نہ پیٹ میں روٹی نہ بدن پہ کپڑا، کس منہ سے چھوٹے بھائی کے سامنے جائیں؟ سنا ہے وہ بہت بڑا امیر آدمی بن گیا ہے۔ ہاں دیکھو، دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں انہیں بے وقوف بنایا جائے۔ تمہارا مطلب ہے چھوٹے بھائی صغیر کو بیوقوف بنایا جائے؟ چلو اس کے معصوم جذبات سے کھیلتے ہیں۔ چلو۔ صغیر برادر، صغیر برادر، صغیر برادر، صغیر، ہم لٹ گئے، ہم برباد ہو گئے، ہم برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے ہم برادر عزیز، برباد ہو گئے۔ کیا بات ہے بھائی جان، کس نے آپ کو برباد کیا؟ قسمت نے، اس بے رحم آسمان نے، تیز و تند ہواؤں نے، سمندر کی لہروں نے، خوفناک طوفانوں نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا برادر۔ مگر آخر ہوا کیا؟ ہمارا چمڑے سے لدا ہوا جہاز سمندر میں ڈوب گیا، ہزاروں اشرفیہ، لاکھوں دینار و درہم سمندر کی تہ میں ڈوب گئے، برباد ہو گئے۔ ہم مشکل سے تیر کر کنارے تک پہنچے ہیں برادر۔ صبر کیجئے، سمجھ لیجئے جان کا صدقہ تھا، اتار کے پھینک دیا، شکر ہے جان تو بچ گئی۔ آئیے آئیے آئیے، تشریف رکھیے، آئیے لیجئے شربت پیجئے۔ نہیں نہیں نہیں، آج ہمارا روزہ ہے۔ روزہ؟ مگر یہ تو رمضان شریف کا مہینہ نہیں ہے۔ برادر عزیز، فاقے کرنے سے تو بہتر ہے کہ انسان روزے رکھے، مصیبت کے دن بھی کٹ جاتے ہیں اور ثواب بھی ملتا ہے۔ یا رزاق، یا رزاق، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ چھوٹے بھائی کے رہتے بڑے بھائی فاقہ کریں؟ قسم پاک پروردگار کی، جب تک میں اپنے بڑے بھائیوں کے جینے کا سامان نہ کر دوں میرے لیے دانا پانی بھی حرام ہے۔ نہیں نہیں، ہم کچھ لینے نہیں آئے ہیں۔ مگر میرا بھی تو کچھ فرض ہے بھائی جان۔ ذرا سوچیے، آپ لوگوں کو تکلیف میں دیکھ کر ابا مرحوم کی روح کتنی بے چین ہوگی، کتنی بے چین ہوگی۔ کل ابا مرحوم میرے خواب میں آئے، کہنے لگے جاؤ اپنے چھوٹے بھائی کے پاس جاؤ۔ میں نے کہا شرم آتی ہے۔ انہوں نے فرمایا ارے اپنوں سے کیا شرم، ہاں ٹھیک ہی تو کہہ رہے تھے، ٹھیک ہی تو کہہ رہے تھے، بھلا اپنوں سے کوئی شرماتا ہے؟ آپ یہی تشریف رکھیے، میں ابھی حاضر ہوتا ہوں۔ ہاں ہاں بھائی جان، اس تھیلی میں 500 اشرفیہ ہیں، انہیں لے کر نیا کاروبار شروع کیجئے۔ نہیں 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 نہیں، میں انہیں نہیں لے سکتا۔ لے لیجئے بھائی جان، خدا کے واسطے لے لیجئے بھائی جان۔ نہیں، ابا مرحوم کی روح کے سکون کے لیے اسے لے لیجئے بھائی جان۔ اب تم کہتے ہو تو میں انہیں لے لیتا ہوں۔ ابا مرحوم کی روح کو سکون دینے کے لیے مجھے یہ اشرفیہ قبول کرنی ہی پڑیں گی۔ اچھا، خدا حافظ۔ کبیر، جلد سے جلد امیر بننے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم بھی جوا کھیلیں اور جیتتے چلے جائیں۔ اس طرح ہم کچھ ہی دنوں میں امیر و کبیر ہو جائیں گے۔